تو محمد حسین صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 نکات آپ دیکھیں، شاید ہی کوئی ایسا نقطہ ہو جس سے کوئی اختلاف کر سکے، چونکہ بڑے زبردست انداز سے پاکستان کے تقریباً ہر ایک غریب کی آواز انہوں نے بننے کی کوشش کی ہے۔ اب عملی قدم اس پر کتنا اٹھتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ جب حکومت میں آئیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو پھر نون لیگ سے آپ کیوں ہاتھ ملانے جا رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کیوں نہیں کام کر رہے آپ ان نکات پر؟ دیکھیں ارباب صاحب، یہ جو 10 نکات کل بلاول زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا دن ہے، اس دن جو یہ اناؤنس کی ہیں 10 نکاتی پروگرام ایز اے مینیفیسٹو، اس 10 نکات میں مجھے پڑھ کر بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ ابھی یہ محترمہ یہ فرما رہی تھیں کہ جی ہم نے کمبٹ میں انسٹیٹیوٹ بنایا، NICVD فلاں 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 فلاں۔ ارباب صاحب، آپ 15 سال پیچھے چلے جائیے، اسی سندھ اسمبلی میں بجٹ میں UC لیول پر بیسک ہیلتھ یونٹ اپرووڈ ہوئے، ٹاؤن لیول پر بیسک ہیلتھ یونٹ اپروو ہوئے، ڈسٹرکٹ لیول پر اسپتال منظور ہوئے، ڈسٹرکٹ سطح پر یہ جو ہے آپ کا جو کیا کہتے ہیں سینٹرز، وہ بنس ہاسپٹل، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں تمام اسپتال، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے ہوں، ٹاؤن لیول کے ہوں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہوں، یا ڈویژنل سطح پر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اسپتالوں، وہ سارے تباہ برباد کر دیے، 3-4 یہ انسٹیٹیوٹ بنوا دیے جس کا یہ ہر جگہ چرچا کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت سے چل رہا ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ لوگوں سے روٹی چھین لی، تن سے کپڑا چھین لیا، مکان کسی کو نہیں ملا۔ اسی طریقے سے آپ جو یعنی سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز کے یہ ریمارکس ہیں، ان کی یہ آبزرویشن ہے کہ آپ نے تو اپنے دور اقتدار میں شہروں کو بھی گاؤں دیہات میں تبدیل کر دیا۔ ان کی کرپشن، لوٹ مار کی جتنی ویریفائڈ تفصیلات ہیں کھربوں روپے کی، اس کے ہوتے ہوئے یعنی اتنے بڑے پیمانے پر جب کرپشن ہوگی، ادارے ان سے بچیں گے تو عوام کی خدمت ہوگی۔ ٹرانسپورٹ 20 سال پہلے چلے جائیے، SRTC پورے سندھ میں چلتی تھی، KTC پوری کراچی میں چلتی تھی، ان 15 سالوں میں SRTC بھی ختم ہو گئی، KTC بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور حسین صاحب، ان 15 سالوں میں MQM پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی کتنے سال تک رہی ہے؟ مجھے پوری بات کر لینے دیجئے، پھر آپ مجھ سے سوال کر لیجئے۔ جی جی۔ اسی طرح آپ ایجوکیشن میں آ جائیے، ان 15 سالوں پہلے پاکستان میں سندھ کی ایجوکیشن کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ ہم 2nd نمبر پہ تھے، ان 15 سالوں میں ہم 3رے نمبر پر چلے گئے۔ اسی طریقے سے پانی جتنی آبادی کو ملتا تھا اس سے بھی کم ناپید ہو گیا، بجلی کا سسٹم تباہ برباد ہو گیا۔ کون سا ایسا محکمہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوڑا ہو؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ ڈائن بھی جو ہے 4 گھر 5 گھر چھوڑ دیتی ہے، پیپلز پارٹی نے تو 4-5 گھر بھی نہیں چھوڑے۔ تو یہ جو 10 نکات ہیں، یہ جو بلاول زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو پیش کیے، 27 دسمبر کی بھی میں آپ کو مثال دے دوں ارباب صاحب، یہ 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا راولپنڈی میں، اس کا انتقام لیا گیا سندھ کے شہری علاقوں کے عوام سے، ہزاروں گاڑیاں لوٹ لی گئیں، توڑ پھوڑ کر دی گئی، 3 دن تک پورا سندھ کے شہری علاقوں کو تاراج کیے رکھا۔ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو نہ وہ یوم سوگ مناتے ہیں، نہ یوم سیاہ مناتے ہیں، لیکن جب 27 دسمبر آتا ہے تو ان کا یہ زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کلئی تو راؤ انوار نے بھی ابھی اس دن کھول دی۔ ہاں، مزے کی بات یہ اب تھی کہ اگر راؤ انوار نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے، کسی پولیٹیکل ورکر نے اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کیا، اس کو شکایت نوٹس ہی بھیج دیتے کہ بھائی اس نے جھوٹے الزامات لگائیں، یہ آ کے کورٹ میں آ کے پیش کریں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔